عرض کروں گا کہ آپ جب سوال کا یا شعر کا جواب دینا چاہیں تو بیل کے ساتھ لبیک بھی آپ نے کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری ٹیم تو ویسے چیک کر رہی ہے لائٹ کو، کیونکہ بیل کی آواز نہیں ہے، تو آپ نے ساتھ مائک آن رکھے اپنے اور لبیک ساتھ کہنا ہے، بیل بھی بجانی ہے اور لبیک بھی کہہ دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب کون سی صورت میں بیان کیے گئے ہیں؟ کس نے بیل بجائی ہے؟ میں نے بیل بھی بجائی ہے، جواب بھی دیا۔ اچھا چلیں جناب آپ جواب دیجئے۔ جی چیک کر لیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ری پلے چیک کریں۔ چلے جناب آپ مہربانی کریں کہ جواب سوال نہ دیں، لبیک ساتھ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف آ جاؤں گا دونوں میں سے۔ ری پلے چیک کر لیتے ہیں، ہم سب مل کر درود پاک پڑھیں گے۔ نعت خواہ اسلام میں درود پاک پڑھائیں ہمیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب آئیے دیکھتے ہیں ہمارا ری پلے میں کیا بتا رہا ہے۔ پہلے کس نے بیل بجائی؟ بتائیے پہلے بیل کس نے بجائی؟ دونوں طرف کی ٹیموں کا ایک بار پھر مجلس ری پلے چیک کرے۔ جی مجلس بھی شش و پنج میں ہے، بہت کلوز بیلز بجی ہیں، دوبارہ غور کر لیں۔ مجلس بھی شش و پنج میں ہو گئی ہے، اتنی کلوز بیل بجی ہیں، مل کے درود پاک پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی۔ جناب مجلس کا فیصلہ یہ ہے، اب فائنل میں پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے۔ یہ دونوں بیلیں ایگزیکٹلی ایک ہی وقت میں بجائی گئی ہیں، تو اس سوال کو ہم اسکپ کر رہے ہیں۔ اب کسی کو اس پہ نمبر نہیں دیے جائیں گے، البتہ علم پہنچ جائے اس لیے میں ملتان والوں سے کہتا ہوں سوال بھی بتائیں، جواب بھی بتائیں۔ کراچی والے کیا سوال سمجھے تھے، کیا جواب سمجھے تھے، یہ بھی بتا دیں۔ چلیں سوال یہ تھا کہ آقا صلی اسلام کی بارگاہ کے آداب کون سی صورت کی ابتدائی آیات میں بیان کیے گئے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آقا صلی اسلام کی بارگاہ کے آداب، آقا صلی اسلام کی بارگاہ میں حاضری کے آداب اس سورہ حجرات میں بیان کیے گئے ہیں۔ جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی سوال جواب تھا؟ آپ بھی یہی کہتے ہیں جناب، دونوں کو جواب پتا تھا۔ نبی پاک کی بارگاہ کے آداب سورہ حجرات کی ابتدا میں نبی پاک کے دربار کے خصوصی آداب بیان کیے گئے۔ جواب دونوں نے درست دے دیا۔ ایسا کریں دونوں کو دو دو نمبر دے دیں، ٹھیک ہے؟ نہ دینے سے بہتر ہے دے دیں، مقابلہ تو اسی طرح چلے گا۔ اب شعر کی باری ہے اور میں نے دوسرا مصرع پڑھنا ہے، دیوانہ۔ اب کس نے بیل بجائی؟ جی انہوں نے بجائی ہے؟ حضور ری پلے آپ نہیں بجائیے، اللہ اکبر۔ پھر ری پلے کی طرف جانا ہوگا، پتہ نہیں اور ہماری کتنی سانسیں بے ربط کریں گے۔ ہم چلیں اس بہانے، ایک درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مل کر پھر پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
بتا رہا ہے؟ ایک لفظ ہی سنا ہے جی. کراچی والوں نے پہلے بیل بجائی ہے, شعر انہوں نے سنانا ہوگا. سرکار حب دنیا دل سے میرے نکالو, دیوانہ مجھے بنا لو اپنا آپ خدا را. سرکار حب دنیا دل سے میرے نکالو, دیوانہ اب بنا لو اپنا مجھے خدا را. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ. اب مقابلے میں کچھ اور فرق آیا ہے. اب آگے چلیں گے جناب, اور سوال کی باری ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق وہ کون سی چیزیں ہیں جو دل کی. اللہ, کس نے بیل بجائی ہے؟ ملتان والوں نے بجائی ہے. دیکھنا یہ ہے صحیح جواب دیتے ہیں یا غلط جواب دیتے ہیں. سوال پورا نہیں سنا, سوال بھی پورا کرنا ہوگا, جواب بھی دینا ہوگا. 4 نمبر کا فرق ہے. ملتان کو اگر واپس آنا ہے مقابلے میں تو یہ سوال بڑا کروشل ہے. جلدی کیجئے گا, 7 سیکنڈ رہ گئے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن مسعود جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق دل کی روشنی اجالے والی چیزیں کون سی ہیں؟ سوال آپ نے صحیح پکڑ لیا ہے. آپ جواب دیجئے جلدی سے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کم کھانا, اپنے گناہوں کو یاد رکھنا, چھوٹی امیدیں لگانا, اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اذکر اللہ اللہ اللہ. یہ اسلامی بھائی ہمیشہ ہمیں آخر تک لے جاتے ہیں. یہاں میں ایک بار پھر ان لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا جو اس طرح کے کروشل لمحات کو, ٹپیکل چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے. ان کو ایکسائٹمنٹ فیل ہوتی ہے تو اگر ٹی وی بند کرنا چاہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کر دیں, تھوڑی دیر بعد دیکھ لیجئے گا کیا نتیجہ نکلا ہے, تاکہ آپ کی صحت بھی صحیح برقرار رہے. جناب اب کراچی اور ملتان 2 نمبر کا فرق ہے. میرے پاس 3 سوال ہیں جس میں 2 اشعار ہیں. اب میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں اور اس کا دوسرا مصرع پڑھوں گا. حیات اللہ, کس نے بیل بجائی ہے؟ اچھا ایک منٹ. جی آپ کیا کہتے ہیں, انہوں نے بجائی ہے؟ جی ملتان والوں نے بیل بجائی ہے, کراچی والوں نے وہ کہتے ہیں نا رضا کارانہ طور پہ مان لیا ہے, تو ہمیں ریپلے پہ نہیں جانا پڑے گا. مگر اب یہاں حیات ملتی ہے, نمبر ملتے ہیں یا نمبر چھنتے ہیں. جناب چلو چوکٹ پہ رکھ کے ان کے سر قربان ہو جائیں. حیات جاویدانی پائیں گے مر کر حیات جاویدانی پائیں گے مر کر مدینے میں. جواب درست دے دیا. اللہ اللہ اللہ. پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے. ناظرین تشریف رکھیے, سارے بھائی بیٹھ جائیں, سارے بھائی بیٹھ جائیں, کسی پہ گر نہ جائیں, بیٹھ جائیں. ان بچوں کی کیا کیفیت ہوگی میں چاہوں گا یہ پانی پی لیں. اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ کس طرح بنتا ہے, اس کی ہم نے ایک تیاری کس طرح ہوتی ہے, اس کی میکنگ کیا ہے, اس کے چند مناظر دکھاتے ہیں تاکہ سب میں بھی پانی پی لوں, آپ بھی بیٹھ جائیں, یہ بھی پانی پی لیں. پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. تو آخری 2 سوال فیصلہ کر دیں گے. ذہنی آزمائش کے سلسلے کی ایک میکنگ کا کلپ دکھاتے ہیں آپ. اچھا جناب, تو بیٹھ جائیں, سارے اسلام میں بیٹھ جائیں پلیز. مدنی چینل کے سلسلے کو لکھنے کے لیے وہ ہمارا وہ کلپ ریڈی ہے رجسٹر والا. اگر وہ کلپ ریڈی ہے جس میں ہمیں دنیا بھر سے ناظرین نے جو رجسٹر سوال جواب لکھے ہیں, اگر وہ کلپ. اچھا چلیں جناب, تو اب ہم واپس مقابلے کی طرف آ رہے ہیں. کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے, ابھی کلپ ہم نہیں دکھا سکتے. اچھا چلیں دیکھتے ہیں کہ رجسٹرز کس طرح دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں نے, اسلامی بہنوں نے ذہنی آزمائش کا سلسلہ کس محبت سے لکھا ہے. آئیے آپ کو بتاتے ہیں. گنبد خضرا کی آغوشیں سکوں کے واسطے, علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے. علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے.
العلم دے دیسی ہم کو ایمان و یقین کی روشنی دے دیسی ہم کو ایمان و جناب دنیا بھر سے کس طرح عاشقان رسول ذہنی آزمائش سے محبت کرتے ہیں. ہزاروں سوال لکھے, کئی رجسٹر بھر دیے. ویسے تو ساری بہت آؤٹ کلاس تھے, مگر یہ باکس ہم نے اس کو اسپیشلی گجرات سے منگوایا. یہ کوئی ہماری بہن ہیں. اب آپ دیکھیں ذرا اس کی تیاری, ایسی تیاری تو شاید ہماری مجلس نے بھی نہیں کی ہوگی کہ یہ سیگمنٹ کے نام ہیں, اس کے اندر سوالات ہیں, ہر ڈبے کے اندر سے ایک ڈبہ نکل رہا ہے. اور آپ دیکھیں یہ ایپیسوڈز ہیں, کس کا مقابلہ کس ٹیم سے ہوا, اور پھر اس کے اندر یہ سارے سیگمنٹس موجود ہیں. یعنی اگر میں یہ کھول رہا ہوں کہ 7th پری کوارٹر فائنل میں کیا کیا سوال ہوئے, کس طرح یہ سلسلہ ہوا, سبحان اللہ. اچھا جناب, پھر چلتے ہیں, ایک اور باکس کھلے گا, اس کے اندر کچھ ہے. پھر آخری باکس کے اندر سبحان اللہ یہ اشعار بھی ہیں نعتوں کے. تو یہ تیاری میں کتنا وقت لگا ہوگا, اللہ ان کو جزائے خیر دے اور علم دین عطا فرمائے. گجرات پاکستان کی بنت محمد ارشد اتاری. تو انشاءاللہ کئی اسلامی بہنوں نے, اسلامی بھائیوں نے یہ سوال جواب لکھے ہیں. تھوڑی دیر میں ہم اناؤنس کریں گے کہ قرآن دازی کے ذریعے کیا انعام دیا جائے گا اور ان اسلامی بہن کو کیا فرسٹ پرائز ملے گا, وہ بھی ہمیں یوسف شاہ صاحب بتائیں گے. جناب اب آپ کو دکھاتے ہیں مدنی چینل کے سلسلہ ذہنی آزمائش کیسے تیار ہوتا ہے, اس کے اندر کتنی کاوشیں ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی میکنگ ویڈیو وہ بھی دکھاتے ہیں. دور ہو باطن کی آلائش, نظر کو نور دے. دور ہو باطن کی آلائش, نظر کو نور دے. صاف اور شفاف دیکھے ہم شفا کے راستے. صاف اور شفاف دیکھے ہم شفا کے راستے. کر لے ذہنی آزمائش کو قبول بارگاہ. کر لے ذہنی آزمائش کو قبول بارگاہ. علم کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے واسطے. علم کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے واسطے. بہت ساری کاوشیں ہوتی ہیں بیک آف اسٹیج, وہ بھی آپ کو بتانا تھی. اب چلتے ہیں, آخری 2 سوال ہیں. امید ہے کچھ پانی وغیرہ پی لیا ہوگا, کچھ طبیعت بہتر ہو گئی ہوگی. اور اب ایک سوال ہے, ایک شعر ہے, یاد رہے 51. ایک اور بات بتاؤں, اب تک پورے ذہنی آزمائش میں کسی ٹیم نے 50 نمبر حاصل نہیں کیے تھے, اور اس بار دونوں نے 50 کراس کیا ہے, ایک ساتھ 51 نمبر پہ پہنچے ہیں. اب غلطی مقابلے سے باہر بھی کر سکتی ہے. سوال ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی بوقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی, ابھی پہلے فیصلہ تو ہونے دو کہ کس کی بیل پہلے بجی ہے. کس نے بجائی ہے پہلے؟ کراچی. کس نے بجائی ہے؟ پھر جانا پڑے گا, پھر جانا پڑے گا ہمیں ری پلے کی طرف, اور مل کے درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 پتہ نہیں یہ ذہنی آزمائش ہمیں کہاں لے جا رہا ہے, اور ہمارے لیے اور کتنا یہ ٹف ہوتا جا رہا ہے. تو اس بار بھی دونوں ٹیموں نے جو مجلس
کہ بتایا جا رہا ہے کہ آلموسٹ سیم ہی بیل بجائی ہے. تو اب اس سوال کا جواب بھی دونوں سے لیا جائے گا, اور اگر دونوں نے صحیح جواب دے دیا تو دونوں کو 2 نمبر دے دیے جائیں گے. لیکن اگر کسی ایک ٹیم نے جواب صحیح نہیں دیا اور دوسری ٹیم نے جواب صحیح دے دیا تو اس کو 2 نمبر دیے جائیں گے, دوسری ٹیم کو نہیں دیے جائیں گے. بیل چونکہ دونوں نے بجائی تھی تو اب دونوں سے ہی سوال کا جواب لیں گے. اور پہلے کس سے لینا ہے؟ پہلے کراچی سے. جی چلو آپ دے دیں جواب, صحیح ہوگا تو مل ہی جائیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بوقت وصال عمر شریف کتنی تھی؟ اچھا پہلے یہاں رک جائیں. آپ کا کہنا ہے سوال یہ تھا, آپ کا کیا کہنا ہے, کیا سوال تھا؟ یہی سوال تھا. یہی سوال تھا. چلیں جواب کیا تھی؟ اس کے اندر 2 قول ہیں, ایک یہ کہ 145 اور ایک ہے 147. اچھا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ یہی جواب ہے, 145 147 سال عمر تھی. دونوں ٹیموں نے جواب درست دے دیا ہے. دونوں کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. اللہ, اب آخری سوال, ذہنی آزمائش کا فائنل, آخری شیر پر فیصلہ ہوگا کہ آج کا یہ مقابلہ کراچی یا ملتان. چلے مل کر, لگتا ہے پہلے ہی ذکر کر لیں, آپ کھڑے ہو گئے. اذکر اللہ, امیزنگ جنریٹ, یہاں پر انرجی ہے, کیا جذبہ ہے. اسلامی بھائی رات اتنی دیر ہو گئی ہے, کچھ مغرب سے آئے بیٹھے ہیں مگر ابھی بھی ان کا جذبہ سلامت ہے. مل کر اذکر اللہ. اب بیٹھ جائیں ماشاءاللہ, اب بیٹھ کے ذکر الہی کریں گے انشاءاللہ. بیٹھ جائیں, شاباش, سارے بیٹھ جائیں. یا اللہ جو جلدی بیٹھ جائے اسے جلدی مدینہ دکھا دے. بیٹھ جائیں, سارے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ. اور اب آخر تک بیٹھے رہنا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کی بھی تو قرآن اندازی ہونی ہے, بہت سارے اور بھی انشاءاللہ تحائف ہیں, تو آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ تو ہمارے سیگمنٹ کا آخری اختتام بھی ٹھیک ہوگا. اللہ اللہ اللہ. اب شعر ہے, اس کی دوسری لائن میں نے پڑھنی ہے, اور سوال ہے کبھی کس نے بیل بجائی ہے؟ ملتان والوں نے. کیا کہتے ہیں ملتان والوں نے؟ چلیں میرا خیال ہے ریپلے دیکھ لیتے ہیں, آخری سوال ہے, پھر بعد میں میرا گلا نہ پکڑنا بھائی, تو ہمیں درود پاک پڑھنے کا موقع مل جائے گا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 11 کا فائنل کا آخری سوال, اور وہ بھی ریپلے پر. اس سے زیادہ دلچسپ فائنل آپ کیا دیکھنا چاہیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں بیل پہلے کس نے بجائی ہے. جی کس نے بجائی ہے؟ ملتان والوں نے بیل بجائی ہے. اب ملتان والوں کو جواب دینا ہوگا, صحیح جواب انہیں فائنل جتوا دے گا. انہی کے ہاتھ میں ان کی کشتی ہے, چاہے تو ڈبو دیں چاہے تو ترا دیں. ایک ہی لفظ سنا ہے, اور لفظ صرف کبھی سنا ہے. جلدی کیجئے. دوسرا مصرع ہے کبھی. جی دوسرا, جلدی کریں. اللہ 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 اللہ, ٹائم ختم ہو گیا. اللہ, یہ کیا ہو گیا؟ ملتان والوں نے بیل بجائی اور کراچی والے آگے بڑھ گئے. 2 نمبر ملتان کے مائنس کر لیے گئے. یہ شعر کون سا تھا میں سنا دیتا ہوں. تمام دنیا ہے ملک جن کی, ہے جو کی روٹی خوراک ان کی. کبھی کھجوروں پر ہے گزارا, کبھی چھوارے ہی کھا رہے ہیں. کراچی والے فائنل جیت گئے. اذکر اللہ. اللہ ایک شاندار ٹیم ملتان کی, لیکن ظاہر ہے کسی ایک ٹیم نے ہی آگے جانا تھا. اور ہدایت اللہ سے بھی گزارش ہے آگے آ جائیں, ملتان والے بھی آگے آ جائیں. میں اراکین شورا سے گزارش کروں گا, سارے اراکین شورا اور مفتی صاحب بنچ پر تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ بہت شاندار مقابلہ کیا. دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں ماشاءاللہ. آ جائیں بیٹا, اوپر آ جائیں, آ جائیں. استاد صاحب بھی آ جائیں.
ایک ایسا تحفہ جو ہم نے ذہنی آزمائش کے شروع میں اعلان کیا تھا، گنبد خضرا کی لگائی گئی مبارک سیڑھی کا حصہ، یہ بھی تحفہ آپ کے شہر لاہور میں آ رہا ہے۔ بڑا مبارک تحفہ ہے۔ لاہور ہی کے ایک اسلامی بھائی نے ہمارے پورے ذہنی آزمائش کے جتنے سلسلے پر اخراجات ہوئے تقریباً 26 لاکھ روپے انہوں نے ہمیں پیش کیے۔ ہم رکن شورا یافور بھائی کو انشاءاللہ یہ تحفہ دیں گے اور یافور بھائی انشاءاللہ انہیں پیش کر دیں گے، تو یہ ان کو بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ یافور بھائی، یہ تحفہ ان اسلامی بھائی کے لیے آپ کے پاس امانت ہے اور بڑا مبارک تحفہ ہے۔ دونوں ٹیمیں ناظرین، میں ملتان والوں کو بھی مبارکباد دوں گا اور کراچی والوں کو بھی مبارکباد دوں گا۔ یہ بھی میرے بچے ہیں اور یہ بھی ہمارے بچے ہیں، کسی ایک نے آگے جانا تھا مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ سیزن 11 کا فائنل جیتنے والے جناب اب باری ہے ملتان کے اسلامی بھائیوں کو، ہم انشاءاللہ تحائف پیش کریں گے اور تحائف دونوں ٹیموں کو ملیں گے۔ آگے آ جائیں بیٹا، آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ اشکبار آنکھیں ہیں اور یقیناً دل بھی ٹوٹا ہوگا، آخری سوال پر جا کر یہ پیچھے رہ گئے۔ جناب کراچی والوں کو فی اسلامی بھائی ہم نے تیار تو 50 ہزار کا مدنی چیک کیا تھا، مگر جن اسلامی بھائی نے ہمیں یہ وہ رقم دیتے ہیں، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تو یہ اب 75,000 روپے انہیں پیش کیے جائیں گے۔ چاہے تو وہ اپنے کسی اور کام میں خرچ کر لیں، چاہے تو اس سے مدینے کا ٹکٹ حاصل کر لیں۔ تو یہ انشاءاللہ تینوں کراچی والوں کو ایک ایک چیک بھی دیا جائے گا۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، یہاں آ جائیں۔ جہاں کے واسطے علم کا ذریعہ بنا اس کو، جہاں کے واسطے۔ آگے آ جائیں ہدایت اللہ، آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ رکن شورا مفتی صاحب کے ہاتھ سے انشاءاللہ ہدایت اللہ مفتی صاحب ہمارے اس پورے سلسلے کی جان رہے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست اسلامی بھائی تھر سے آئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، ان بچوں کے لیے آئے۔ آپ بھی مفتی صاحب سے ملنے، تینوں ملتان کے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ جی مائک پہ بتائیں، مائک پہ بتائیں۔ اچھا یہ تینوں ٹیموں کے لیے اللہ، میری گزارش ہے اراکین شورا آگے آ جائیں۔ قاری سلیم صاحب، ملتان کی ٹیم آپ کی کمال کی ٹیم ہے، ان بچوں نے ہمارے دلوں کو جیتا ہے، ان بچوں کو یہ شیلڈ بھی دے دیجیے اور ان کو ہم انشاءاللہ چیکس بھی پیش کریں گے۔ جی عارف بھائی آگے آ جائیں، آپ لوگ یہاں آگے تو آ جائیں۔ میں گزارش کروں گا کہ گجرانوالہ کی ٹیم کے اگر اسلامی بھائی موجود ہوں، اس ٹیم نے بھی ہمارے دلوں کو بہت قریب سے چھوا اور مجلس ذہنی آزمائش نے یہ طے کیا کہ ان تینوں اسلامی بھائیوں کو بھی 12 ہزار روپے کے بدری چیک پیش کیے جائیں گے۔ اعزازی چیکس ہیں، تو گجرانوالہ کے اسلامی بھائی اگر موجود ہیں تو وہ بھی منچ پر تشریف لے آئیں۔ ایک اور ہم انعام دیا کرتے ہیں فیضان ابو ہریرہ، اور یہ انعام آج کے مقابلے میں بھی اور پورے ذہنی آزمائش میں جس اسلامی بھائی کے سب سے زیادہ فیضان ابو ہریرہ بھی ہوئے، اور مجلس کا فیصلہ ہے کہ پورے سلسلے میں سب سے زیادہ جس نے ماشاءاللہ ایک ذہانت کا اور مظاہرہ کیا، وہ ہم انشاءاللہ دے رہے ہیں مجلس کی مشاورت سے ہمارے حارث بن نیاز علی قریشی کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ ذہنی آزمائش کی یہ ہمیشہ سے ریت رہی ہے کہ الحمدللہ اس کے منچ پر آنے والوں کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ سلسلے کے دوران ہی مجھے یہ میسج آ گیا تھا کہ جیتنے والوں کو تو آپ نے مدینے بھیجنا ہے یا ان کو چیک دینا ہے، جو دوسرے نمبر پر رہیں انہیں بھی مدینے بھیج دیا جائے۔
بڑی پیاری ٹیم ہے, اللہ کرے گا یہ بھی ہمارے ساتھ اللہ نے چاہا تو مدینے جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ادرات المصطفیٰ کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ, یہ آپ کے لیے بھی چیک ہے. تیسرے اسلامی بھائی ماشاءاللہ, اور یہ آپ کے جو چوتھے اسلامی بھائی نہیں آ سکے انہیں بھی یہ چیک آپ پیش کر دیجئے گا ہماری طرف سے. دونوں ٹیموں کو تفسیر صراط الجنان بھی 4 اسلامی بھائیوں کے لیے پیش کی جائے گی, وہ بھی انہیں پیش کرتی جائے گی. اور اب ہمارے اس پورے سلسلے کے روح رواں اور بہت زیادہ میرے ساتھ انہوں نے تعاون کیا پورے سلسلے کو مینج کرنے میں, میں گزارش کروں گا ہمارے عمران مدنی بھائی وہ بھی اوپر تشریف لائیں. اور ہمارے اس پورے سلسلے کو جنہوں نے ڈائریکٹ کیا, ڈائریکٹر ہمارے جواد بھائی, ان دونوں سے گزارش کروں گا وہ بھی اوپر تشریف لائیں. اللہ آپ کو بھی بہترین جزا دے. ہم تقریباً 2 مہینے ساتھ کام کرتے رہے, یقیناً میری وجہ سے بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں اپنی پوری مجلس سے, بالخصوص ہمارے عمران بھائی سے, ڈائریکٹر صاحب سے اور باقی تمام مدنی عملے سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ میری کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. یہ سفر اختتام پذیر ہوا. عمران بھائی آگے آ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زور سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی ہدایت اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ جواد بھائی بھی آ جائیں. کہ ایسے احسانات ہوتے ہیں جن کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا, اور آج میں اپنا یہ ٹکٹ اپنی والدہ کے نام کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہدایت اللہ بھائی نیت کر رہے ہیں کہ اپنے ٹکٹ والدہ کو دیں گے. واقعی والدین کی دعاؤں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. یہ تھر سے آنے والا بچہ آپ دیکھیں کہ آج ماشاءاللہ کراچی کو ذہنی آزمائش کا مقابلہ, ہاں جی جی جی, تھر کے بھی اینڈ سے آئے, چھاچروں سے بتا رہے ہیں یافر بھائی. جواد بھائی آ گئے, آ جائے جواد بھائی. ماشاءاللہ باپو کچھ قرآن دازیاں کر لیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ. جی ہم رکن شورا منصور بھائی سے کہیں گے کہ جتنے بھی یہاں طلبہ ہیں ان کے درمیان آپ ہی ان سے پوچھ لیں جن کے مدنی قافلے زیادہ ہوں ان میں سے کسی کو ایک تحفہ دے دیں, اور جن کے تنظیمی ذمہ داری زیادہ ہو اس کو بھی تحفہ دے دیں. مدنی چینل کے ناظرین, آپ سے بھی ایک سوال کیا گیا تھا کوئز اپلیکیشن کے ذریعے. اس سوال کا آئیے جواب دیکھتے ہیں. وہ 5 خوش نصیب کون ہیں جو کمپیوٹر جن کی قرآن دازی کرے گا؟ جناب یہ 5 نام دکھائیے, جو یہ 5 آئی-ڈیز ہیں جو فائنل میں جن کو یہ تحائف نکلے ہیں. رابطہ کیجیے ہم سے, انشاءاللہ آپ تک تحفہ پہنچایا جائے گا. ماہنامہ فیضان مدینہ کی بھی قرآن دازی ہم سلسلہ ذہنی آزمائش میں کیا کرتے ہیں. آج 5 نام نکالے جائیں گے اراکین شورا کے اور مفتی صاحب کے دستے مبارک سے, اور ان کو بھی گھر تک تحائف پہنچائے جائیں گے. ان 5 کی قرآن دازی بھی ہو رہی ہے, اور پھر یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی بھی کریں گے, وہ بھی لے آئیں انشاءاللہ. یہ بڑے اسلامی بھائیوں کی ہے جناب. 5 نام نکال رہا ہوں میں. 8731 8731 8757. تیسرا 8330. چوتھا 8659 8659. آخری پرچی ہے 7844. یہ 5 اسلامی بھائی جو ہمارا یہاں سٹال لگا ہوا ہے یہاں پہنچ جائیے گا تو انشاءاللہ یہ عاطف بھائی آپ کو بھی تحفہ انشاءاللہ پیش کر دیں گے. ناظرین, آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا, بہت ساری دعائیں دیں ہم سے اس پورے سلسلے میں. ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتے ہیں کوئی غلطی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور سلسلے کی برکتوں سے محروم نہ فرمائے. ماہنامہ فیضان مدینہ کی پرچیاں نکل چکی ہیں, رکن شورا بتائیں گے. جی جی ماہنامہ فیضان مدینہ میں 5 خوش نصیبوں کو آج انشاءاللہ ہم تبرکات بھیجیں گے. 5 قرآن دازی ہو چکی ہے, 5 اسلامی بھائیوں کے نام نکل چکے ہیں. کیا نام ہے آئیے سنتے رکن شورا کی زبانی. یہ حسن عبدال سے ہیں محمد حماد 140596. جی حماد بھائی. اور کراچی سے ہیں حاجی امین اتاری 140559. کیا بات ہے انشاءاللہ. حاجی امین اتاری. لالا موسیٰ سے ہیں ملک محمد شاہد اتاری 140287. ماشاءاللہ. اور واہ کینٹ سے ہیں انوار الحق 140583. ماشاءاللہ. اور لاہور سے ہیں جناب محمد فہد اشفاق صاحب 140058.
جی یہ 50 کے قریب نام مجھے بتائے ہیں کہ جنہوں نے رجسٹر فل کیے، اور بڑے رجسٹر تو خیر سینکڑوں نے کیے ہوں گے، جن کی بہت زیادہ ماشاءاللہ سوالات جوابات لکھے۔ صاحب ایک کی طرف سے ہمیں 3 رجسٹر بھرے ہوئے ملے ہیں، اور ہمارے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، چونکہ یہ آپ نے رجسٹر ماشاءاللہ دیکھا، اس پہ زیادہ محنت کی گئی تھی، تو انہیں ہم انشاءاللہ عز و جل فرسٹ پوزیشن دیں گے، اور صرف پوزیشن دیں گے، باقی انشاءاللہ 10 کی ہم قرآن اندازی کریں گے، اور ان سمے 10 کو ایک ہی تحفہ دیں گے انشاءاللہ، ایک جیسا ہی تحفہ دیں گے۔ یہ 10 کی قرآن اندازی اراکین شورا کریں گے، جب تک میں انشاءاللہ نام پڑھ دیتا ہوں۔ محمد اویس رضا فیصل آباد، بنت جمیل بھورے والا، بنت محمود حسین اتحاد ٹاؤن کراچی، مقدس اتاریہ گجرانوالا، بنت شبیر گجر خان، بنت محمد اسلم کراچی، بنت توفیق حسین سکھر، بنت نذیر احمد لاہور، محمد سلیت اتاری کراچی، بنت رفیق اتاریہ گجرات، بنت محمد علی لاہور، ام ندا فاطمہ ناسک ہند، بنت واحد بخش، بنت نور محمد کنری سندھ، بنت محمد الیاس پیرو شاہ، محمد مستقیم پتوکی، عروج بنت شوکت منگلا کینٹ، بنت عبد الرحمن بورے والا، سدرا نور کامرہ، محمد راول پنڈی سے محمد احمد، محمد فیضان آصف لاہور، بنت بوستان کشمیر، بنت افتخار گجرات، بنت اقبال سرگودا، طیبہ کرن بورے والا، بنت عبدالعزیز کراچی، رمشا سلیم فیصل آباد، بنت عبد الجبار بھورے والا، بنت شاہد فیصل آباد، بنت محمد زمان گوجرا، بنت احسان الحق سلامت پورہ لاہور، بنت ناصر گجرانوالا، بنت زین العابدین ننکانہ ہند، بنت اسلم اتاریہ خانے وال، بنت واحد اتاریہ خانے وال، بنت صادق فیصل آباد، بنت مشتاق اتاریہ ٹیکسلا، بنت افتخار گجرات، بنت رانا بشارت ضیا کوٹ، فاطمہ راول پنڈی، بنت امانت علی پیرو شاہ، بنت عبادت حسین راول پنڈی، بنت عبد الوحید گلشن معمار کراچی، اسلامی بہنیں کامرہ سے، بنت مشتاق اتاریہ پاک پتن، بنت سعید خان فیصل آباد، بنت اصغر علی لاہور، ام قربان اسلام آباد، بنت خالد حیدرآباد، بنت سعید خان اسلام آباد، بنت جمیل بورے والا۔ میں نے سارے نام پڑھ دیے ہیں، اور ان میں سے جی ناظرین کی رائے کیا تھی یہ تو بتائیں، کراچی یا لاہور، کراچی یا ملتان، کس نے آگے جانا تھا ذرا دکھائیے۔ اللہ 54%، 55% ناظرین کی رائے کراچی، 45% ملتان۔ 55% کراچی کی ہے، اور ایسا